نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه. دلے والا میں قائم یہ دینی مدرسہ جو مولانا عبدالستار صاحب کی نگرانی میں دین کی خدمات سر انجام دے رہا ہے. سرگودا ڈویژن کے مشہور اور معروف مدارس میں سے ایک مدرسہ ہے. بہت کم وقت میں اس نے زیادہ ترقی کی. مجھے یقین ہے اللہ کی رحمتوں پر
کہ یہ مدرسہ ترقی کی مزید منزلیں طے کرے گا انشاءاللہ۔ یہ دینی مدرسے اسلام کے قلعے ہیں۔ جس طرح فوج کی چھاؤنیاں ہوتی ہیں، دینی مدرسے بھی اسلام کی چھاؤنیاں ہیں۔ حافظ یہیں سے پیدا ہوتے ہیں، قاری یہیں سے بن کے نکلتے ہیں، مدرس و مفتی مفسر و خطیب انہی مدرسوں کی پیداوار ہے۔ دینی مدرسوں کی جب بنیاد رکھی گئی یہ دعویٰ نہیں کیا گیا کہ ہم وکیل بنائیں گے، ہم دینی مدارس میں ڈاکٹری پڑھائیں گے، انجینئر بنائیں گے۔ یہ مدارس کا مقصد ہی نہیں تھا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ آج دینی مدرسے سے ڈاکٹر نہیں نکلتے، وکیل نہیں نکلتے، پروفیسر نہیں نکلتے، انجینئر نہیں نکلتے، ناراض نہ ہوں، یہ پاگلوں والی بات ہے۔ اگر میں اعتراض کر دوں کہ میڈیکل کالج سے وکیل کیوں نہیں نکلتے، پھر لا کالج سے ڈاکٹر کیوں نہیں نکلتے، میڈیکل کالج سے انجینئر کیوں نہیں نکلتے، تو آپ کہیں گے میڈیکل کالج سے ڈاکٹر نے نکلنا ہے، لا کالج سے وکیلوں نے نکلنا ہے، انجینئر یونیورسٹی سے انجینئر نے نکلنا ہے، تو میں کہوں گا کہ دینی مدارس سے بھی علماء نے نکلنا۔ اس میں کوئی کمی آئی ہے تو بتا، بول۔ کسی مسجد میں خطیب تجھے نہیں ملتا، بول۔ تیرے بچوں کو قرآن پڑھانے والا قاری نہیں ملتا، بول۔ تجھے فتوے کی ضرورت ہے، مفتی نہیں ملتا، بول۔ تراویح میں قرآن سنانا ہے، حافظ نہیں ملتا، بول۔ جو ہمارا مقصد تھا ہم اس پر 100% پورے اترے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہم سائنس میں پیچھے رہ گئے ہیں اور ٹیکنالوجی میں پیچھے رہ گئے ہیں، یہ تیری خرابی ہے، یہ ہمارا قصور نہیں ہے۔ ٹیکنالوجی میں اور سائنس میں اگر آپ پیچھے رہ گئے ہیں، اس میں ہمارا قصور ہو کوئی نہیں، یہ تیرا قصور ہے۔ ہمارے مدارس جس مقصد کے لیے بنائے گئے تھے، ہم اللہ کے فضل و کرم سے 100% اس پر پورے اترے۔ مصر علم کا مرکز ہے،
دنیا کی سب سے بڑی اسلامی یونیورسٹی وہاں ہے، ازہر یونیورسٹی۔ وہاں کے علماء ایک مسئلے میں عاجز آئے، حل نہیں نکلتا، تو ان کی نظر پڑی نا تو وہ مفتی اعظم ہند مولانا مفتی کفایت اللہ پہ پڑی۔ ان سے مسئلہ حل کروایا۔ مصر سے آدمی آیا وہ مسئلہ پوچھنے کے لیے، اس نے لکھا ہوا تھا، مفتی صاحب کے گھر آیا، کسی سے پوچھا بھائی مفتی کفایت اللہ سے ملنا ہے، اس نے کہا وہ سامنے سبزی کی دکان دیکھ رہے ہو، اس میں جو آدمی تھیلا پکڑ کے سبزی لے رہا ہے نا، یہی مفتی اعظم ہند ہے۔ ہوں تے علماء دیاں پگڑیاں کدائی نہیں کھلونی، پھر پگڑی ہوتی ہے، پھر گلے میں ایک رومال ہوتا ہے، پھر ایک اینک ہوتی ہے، پھر میک اپ ہوتا ہے، پھر کجلا ہوتا ہے۔ مولوی صاحب باہر نکلتے ہیں تو لگتا ہے بھائی پورا جنرل سٹور باہر نکلا ہے۔ میں ایسے خطیبوں کو جانتا ہوں جو تقریر سے پہلے میک اپ کرواتے، رنگ چنگ صاف کرواتے۔ وہ حیران ہوا، مفتی اعظم ہند اور خود سبزی لے رہا ہے۔ آیا، کہاں سے آئے ہو؟ مصر سے۔ کیوں؟ ایک مسئلے میں مصر کے سارے علماء عاجز آ گئے، آپ کے پاس بھیجے۔ فرمایا دکھاؤ۔ مسئلہ دیکھا، پڑھا، فرمایا سبزی لے لوں؟ گھر چلتے ہیں، جواب لکھتے ہیں۔ اتنے میں سبزی والا دوسرے گاہک کو سبزی دینے لگ گیا۔ وہ جو تھوڑا سا وقت ملا نا، مفتی اعظم ہند نے دکاندار سے پینسل لے کر کھڑے کھڑے اس کا جواب لکھ دیا۔ اس میں کوئی کمی آئی ہو تو بتا۔ ہم نے دعویٰ ہی نہیں کیا تھا کہ ہم ڈاکٹر بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے، وکیل بنائیں گے، ہمارا تو یہ دعویٰ ہی نہیں ہے۔ ہمارا تو دعویٰ ہے قاری بنائیں گے، حافظ بنائیں گے، عالم بنائیں گے، مفتی بنائیں گے، مفسر بنائیں گے، محدث بنائیں گے، فقیہ بنائیں گے۔ اس میں اگر کوئی کمی ہے تو بتا۔ یہ تو ابتدائی گفتگو میں نے مدارس کے بارے میں کی، جو مجھے آخر میں کرنی چاہیے تھی وہ میں نے پہلے کر دی۔ مجھے کہا گیا ہے میں سیدنا معاویہ پہ بولوں، تو سبحان اللہ تو کہو ذرا۔ یہ میرا من پسند موضوع۔ اس پہ تقریر کرتے ہوئے مجھے سب سے زیادہ پریشانی یہ ہوتی ہے کہ میں شروع کہاں سے کروں۔ آپ یقین کریں، صحابہ کی مقدس جماعت میں 1,00,000 سے زائد تعداد ہے صحابہ کی۔ ان سب صحابہ میں اگر کوئی مظلوم ترین صحابی ہے نا تو وہ سیدنا معاویہ ہے رضی اللہ تعالی۔ یہ بات میں نے جذبات میں نہیں کہی، ابھی اس کو ثابت کر دوں۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو، پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے ہیں، علماء بھی ہیں، طلباء بھی ہیں، ہمارے ملک کے ایک اسلام کا دعویٰ کرنے والے فرقے نے حضرت ابو بکر کو مومن ماننے سے انکار کیا ہے۔ ان کے ایمان میں شک کیا،
ان کے فضائل نہیں مانے، حضرت ابو بکر کی عظمتیں اس فرقے نے نہیں مانی، ہے نا اس طرح بات؟ لیکن کوئی سنی کہلانے والا، چاہے وہ دیوبندی ہو، بریلوی ہو یا اہل حدیث ہو، کوئی سنی کہلانے والا اپنے دل میں حضرت ابو بکر کے بارے میں بغض نہیں رکھتا، سب احترام کرتا۔ ایک طبقے نے حضرت عمر جیسی عبقری شخصیت کو مومن ماننے سے انکار کیا، اس شخصیت کے ایمان میں شک کیا جسے میرے نبی نے جھولی پھیلا کے رب سے مانگا تھا۔ وہ کہتے ہیں ہم اسے مومن نہیں مانتے، لیکن کوئی سنی کہلانے والا حضرت عمر کے لیے اپنے دل میں بغض رکھتا ہے؟ حضرت عمر کے کسی کام پہ تنقید کرتا ہو؟ بولو ذرا زور سے بولو۔ ایک طبقے نے اس شخصیت کا حیا نہیں کیا جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کیا کرتے تھے، لیکن کسی سنی کہلانے والے کے دل میں حضرت عثمان کے لیے بغض موجود ہو نہیں کہ وہ بغض رکھتا ہو حضرت عثمان سے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی وہ صحابی معاویہ کہ جس طبقے نے حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، عائشہ تک کو مومن نہیں مانا، وہ طبقہ سب سے زیادہ دشمنی رکھتا ہے حضرت معاویہ سے۔ لیکن کچھ سنی کہلانے والے اہل سنت کے مدعی وہ بھی حضرت معاویہ پر تنقید ان کی غلطیاں گنواتے، یہ کام انہوں نے غلط کیا، یہ کام انہوں نے غلط کیا، یہ کام انہوں نے غلط کیا۔ خدا گواہ ہے، جس طبقے نے حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو مومن نہیں مانا، وہ طبقہ اگر معاویہ پر تنقید کرے، دکھ کس کا؟ کوئی دکھ نہیں ہے، دکھ اس بندے پہ ہے جو کہتا ہے میں اہل سنت ہوں، پھر وہ کہتا ہے معاویہ صحابی ہے، صحابی مان کر ان کی صحابیت کا قائل ہو کر پھر حضرت معاویہ پہ تنقید کرتا ہے، تان کرتا ہے، ان کی غلطیاں گنواتا ہے۔ مجھے اس طبقے پہ افسوس ہے، اور آج کی تقریر میں میرا مخاطب بھی وہی طبقہ ہے۔ شین میرے مخاطب نہیں، سین میرے مخاطب۔ تھال لے تو سمجھ بھی نہیں آئیے تو کی میں قبرستان آ گیا؟ بولو میرے ساتھ، میرے مخاطب شین نہیں ہے، میرے مخاطب سین ہے، اور سین بھی وہ جو شین کے اتنے قریب ہیں جتنا سین شین لکھنے میں قریب ہوتا ہے۔ اتنے تے نعرے کی کوئی ضرورت نہیں، حال تو میں انہوں کی گل کر نہران دے اس تو پیچھے کپڑے لانا۔ ابھی تو میں نے بات کرنی ہے آگے جا کے، میں تو تمہید میں ہوں سے فی الحال، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ خدا گواہ میرے مخاطب شین نہیں ہے،
جو بندہ حضرت ابو بکر کا حیا نہیں کرتا، حضرت عمر کا حیا نہیں کرتا، حضرت عائشہ کا حیا نہیں کرتا، وہ معاویہ کو بھونکے، کون سی بڑی بات ہے؟ افسوس اس پر ہے جو کہتا ہے میں سنی ہوں، میں اہل سنت ہوں، معاویہ کو صحابی مانتا ہوں، صحابی مان کر پھر معاویہ پہ تنقید کرتا ہے، پھر تان کرتا ہے، پھر ان کی غلطیاں گنواتا ہے۔ یا تو جرأت کر جہلم کا مرزا ہو، جس سے ہمارے نوجوان بڑے متاثر ہوتے ہیں، حوالے بہت دکھاتے ہیں، تبری، البدایہ والنہایہ، ابن اسیر، ابن خلدون، ابن خلقان، فلاں عالم، فلاں محدث، فلاں فقی، پھر ہمارا نوجوان کہتا ہے بڑے حوالے وکھائش جی۔ یا تو انکار کر کے معاویہ صحابی نہیں، جرأت کر۔ اس علاقے میں بھی اگر کسی سنی کہلانے والے نے معاویہ پر تنقید کی ہے، اس سے بھی میں کہتا ہوں جرأت کر کہ معاویہ صحابی نہیں، کر جرأت۔ پھر بندیالوی بخاری سے ثابت کرے گا کہ معاویہ صحابی، تو جرأت کر کے وہ صحابی نہیں۔ پھر میں کسی تاریخ کی کتاب سے نہیں، بخاری سے ثابت کروں۔ علماء کرام، مجمع میں جتنے علماء بیٹھے ہیں، یہاں جتنے علماء بیٹھے ہیں، مصیبت یہ ہے کہ ہمارے علماء تاریخ نہیں پڑھتے۔ ہمارے علماء کا خیال یہ ہے کہ معاویہ فتح مکہ کے دن ایمان لائے تھے، اور کچھ علماء کہتے ہیں نہیں نہیں، ایمان تو پہلے لائے تھے، ایمان ظاہر کب کیا تھا؟ فتح مکہ کے دن۔ دونوں باتیں غلط ہیں۔ آج کے بعد اپنے دل سے یہ غلط فہمی نکال دیجئے کہ معاویہ فتح مکہ کے دن ایمان لائے، یا ایمان تو پہلے لائے، اظہار فتح مکہ کے دن کیا۔ نہیں، اٹھا بخاری، تاریخ کی کتابیں اٹھائے پھرتا ہے، بندیالوی بخاری سے حوالہ پیش کرنا ہے۔ اٹھا بخاری۔ میرے نبی عمرۃ القضاء کرنے آئے، 7 ہجری ہے، کون سی؟ فتح مکہ کس ہجری کو ہوا؟ 8 کو۔ صلح حدیبیہ 6 کو۔ صلح حدیبیہ والے سال عمرہ نہیں نہ کر سکے، اس عمرے کی قضا کرنے کے لیے اگلے سال آئے، بیت اللہ کا طواف کیا، صفا مروہ کی سعی کی۔ میرے آقا بیٹھے ہیں مروہ پہ، سعی ختم ہو گئی ہے، چکر لگ گئے ہیں، بس ایک کام رہ گیا ہے، بال کٹوانے۔ بال کٹوانے، اس کے بعد احرام کھول دینا ہے۔ اٹھا بخاری، 7 ہجری میں مروہ پہ بیٹھے ہوئے میرے نبی کے بال مبارک کاٹنے والے کا نام معاویہ ہے۔ اٹھا بخاری۔ لوگوں کو ورگلاتے رہتے ہو، سنی کہلا کے مدارس میں یہ کتابیں پڑھ کے مروہ پہ میرے نبی کے بال مبارک کاٹنے والے کا نام کیا ہے؟ سارا مجمع بولے گا تو پھر میں مطمئن ہوں۔ معاویہ کا نام زور سے لو یار۔ مجھے دلے والے کا پتہ نہیں، بڑے بڑے شہروں میں اعلان ہوتا ہے منہ مبارک کی زیارت کروائی جائے۔ منہ مبارک کیا؟ نبی پاک کا بال، یقیناً آپ کا بال ہے؟ نہیں جی، منسوب ہے۔ کیا ہے؟ منسوب۔ نبی پاک مدینے میں ہوتے تھے، آپ کا بال مبارک پاکستان آ گیا۔ واہ!
وہ جب نمائش لگتی ہے زیارت کرنی ہے، زیارت ٹوٹے ہیں لوگ، مرد بھی، بوڑھے بھی، عورتیں بھی، جوان بھی، دھکم پیل بھی، نبی پاک کے بال مبارک کی زیارت کرنی ہے، اور زیارت کر لیتا ہے تو کہتے ہیں آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی ہیں، منہ مبارک دیکھا ہے تو، منہ مبارک جو میرے نبی سے منسوب ہے اس کو دیکھ لیتا ہے تو تیرا سر آسمان پہ جا لگتا ہے۔ اس معاویہ پہ تنقید کرتا پھرتا ہے جو میرے نبی کے بال مبارک کاٹ کے اپنے پاس محفوظ کر لیتے، ان پہ تو تنقید کرتا ہے، ان کی تو غلطیاں گنواتا پھرتا ہے۔ ایک دن میرے نبی نے ناخن اتارے، حضرت معاویہ نے وہ بھی محفوظ کر۔ ایک دن حضرت معاویہ نے نبی پاک کے جسم سے لگا ہوا کرتا نبی پاک سے مانگ لیا۔ انتقال کے وقت کہا آقا کے بال باریک قطر کے نا، جب مجھے کفنا چکو نا تو کچھ بال میرے منہ میں، کچھ میرے نتنوں میں، کچھ میری آنکھوں میں، کچھ میرے کانوں میں، نبوت کا کرتا میرے سینے پر، اس طرح دفنا دینا۔ رب پوچھے گا معاویہ کیا لائے ہو تو میں کہوں گا تیرے محمد کی نشانیاں ساتھ لے کے آئے ہوں۔ جرت کر، کوئی عالم ہے، مدرس ہے، مولوی ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، جس فرقے سے بھی تعلق ہے، اگر وہ معاویہ پہ تنقید کرتا ہے، غلطیاں گنواتا ہے، بندیالوی اس کو کہتا ہے جرت کر، انکار کر معاویہ کی صحابیت کا۔ صحابی بھی مانتا ہے، صحابی مان کر پھر معاویہ پہ کیا کرتا ہے؟ تنقید کرتا ہے۔ آپ توجہ سے سن رہے ہیں؟ تقریر مجمع کرواندہ، بات میرے ذہن میں بڑی زبردست آئی ہے، اگر آپ سننا چاہیں تو زور سے کہو، زور سے کہو۔ اگر تو معاویہ کی صحابیت کا انکار نہیں کر سکتا اور کر بھی نہیں سکتا تو پھر بندیالوی کہتا ہے اگر معاویہ صحابی ہے نا تو پھر معاویہ کو اصحابی کن نجوم کے دائرے سے باہر کوئی نہیں کر سکتا۔ میرے آقا نے کہا تھا میرے سارے صحابہ کس کی طرح ہیں؟ زور سے بولو، زور سے بولو، میرے سارے صحابہ کس کی طرح ہیں؟ اگر معاویہ صحابی ہے نا تو پھر کیا ہے؟ بولو تو صحیح یار۔ اگر معاویہ صحابی ہے نا تو پھر معاویہ ستارہ ہے۔ کبھی کبھی خطیب جوش میں بات کرے نا تو گل کسے کم دی بھی نہ ہوئے نا، لوگ کہنے بے زور لایا سو، چلو سبحان اللہ آکھ دے، نعرہ شرع لا دے۔ یہ بات میں زور سے نہیں کروں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، نوجوان ہیں، کالج یونیورسٹیوں کے بچے ہیں، میری گفتگو کی تہ میں جائیں گے بندیالوی کیا کہہ کے چلا گیا۔ میں آہستہ بات کروں گا، آپ کی سبحان اللہ پہلے سے بھی زیادہ گرم ہوگی۔ اگر معاویہ صحابی ہے تو پھر معاویہ ستارہ ہے۔ ستارہ اگر کبھی کالی بدلیوں کے اندر آ بھی جائے، تھالے لوگ آلے بڑے پیچھے، یہ کالی بدلیاں میں نے کس کو کہا؟ وہ جو تو کہتا ہے یہ کیا، یہ کیا، یہ غلط کیا، یہ غلط، اسے میں نے کالی بدلیاں کہا۔ اگر ستارہ کبھی کالی بدلیوں کے اندر آ بھی جائے تو مٹی کے تیل سے جلنے والے
دیوے کو زیب نہیں دیتا کہ ستاروں کا منہ چڑھانے لگ جائے۔ پہلے تو اپنا تعارف کروا، تو کون ہے؟ جن پہ تو تنقید کرتا ہے وہ میرے نبی کا صحابی ہے۔ تو اپنا تعارف کروا، تو کون ہے؟ تو اپنا تعارف کروا۔ یہ جتنے علماء یہاں بیٹھے ہیں میں ان میں شامل ہوں، ساڈا حساب حالے ہونا تے ساڈے فیصلے بھی حالے، دیوبندی علماء، بریلوی علماء، اہل حدیث علماء، سارے دے فیصلے ہونے مرن تو بعد ہونے، سارے دے فیصلے ہونے نا۔ کوئی مفسر، محدث، مفتی، فقیہ، پیر، گدی نشین، ولی اللہ، ساریاں دے فیصلے حالے ہونے مرن تو بعد ہونے۔ رب راضی یا نہیں راضی، جنت یا نہیں جنت، اور پاگل آدمی جس معاویہ پہ تو تنقید کرتا پھرتا ہے اس دے فیصلے رب نے کر دیتے نے، ان کے فیصلے رب نے کر دیے۔ تیرے فیصلے حالے ہونے ان کے بارے میں رب نے کہا رضی اللہ عنہم، بولو تو صحیح یار، اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار، یہ صحابہ کے بارے میں۔ میری بنیاد تقریر کی کیا ہے؟ جرت کر تے آنکھ معاویہ صحابی نہیں، اور اگر تجھ میں یہ جرت نہیں، صحابی مانتا ہے تو پھر مان ان چیزوں کو۔ اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار، ذرا آدہ کے لفظ پہ تو غور کرو یار۔ آدہ بندیالوی کہتا ہے صحابہ کو جنت کی اتنی تلاش نہیں تھی جتنی خود جنت کو صحابہ کی تلاش تھی۔ اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار، اگر معاویہ صحابی ہے تو پھر جتنی آیتوں میں صحابہ کی عظمت موجود ہے معاویہ بھی اس کا مصداق ہے۔ کیسے آپ کو سمجھاؤں؟ ایک بڑے محدث ہوں، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ، یہ امام اعظم امام ابو حنیفہ کے شاگرد، بہت بڑا محدث۔ اس کا تقوی اللہ اکبر، اس کے باپ کا تقوی مبارک، ایک باغ کا مالی، مبارک ایک باغ کا مالی، باغ کا مالک آیا کہنے لگا مبارک میرے دوست آئے ہیں، میٹھے میٹھے انار توڑ کے لاؤ۔ مبارک انار توڑ کے لائے، اس نے چیرا کھٹا، دوسرا چیرا کھٹا، بڑا شرمندہ سا ہوا، کہتا ہے میٹھے میٹھے انار توڑ کے لاؤ۔ مبارک پھر گئے، انار لائے، اس نے چیرا کھٹا، دوسرا چیرا کھٹا، غصے میں آ کے کہتا ہے کتنے سال ہو گئے تجھے میرے باغ میں مالی ہو، تجھے اتنا پتہ نہیں کس درخت کے انار میٹھے ہیں کس کے کھٹے ہیں؟ مبارک نے کہا جناب آپ نے مجھے باغ کی رکھوالی کے لیے رکھا ہوا ہے، انار چکھنے کے لیے نہیں رکھا۔ تو نے میرے باغ کے انار چکھ کے بھی نہیں دیکھے؟ اس کا میں نے تیرے باغ کے انار آج تک چکھ کے بھی نہیں۔
باغ کا مالک گھر گیا، بیوی سے کہتا ہے بیٹی جوان ہو گئی ہے تے میں رشتہ ویکھ کے آئے۔ آپ اور ہم بھی تو رشتے کرتے رہتے ہیں، ہمارے سامنے کیا ہوتا ہے؟ پیسہ، دولت، حلال حرام کی کوئی تمیز۔ چہرے پہ سنت رسول بھی ہے، پکا نمازی بھی ہے، بزرگ بھی ہے، وہ نمازیوں کو فخر سے بتاتا ہے میری بیٹی کا رشتہ آیا جی۔ داماد جو ہے نا وہ انکم ٹیکس میں 16ویں 17ویں گریڈ ہی تے ہوئے گا۔ تو بزرگ کہتے ہیں نہیں نہیں، گریڈ تے ایڈا اچا کوئی نہیں، پر اتوں دی آمدن ٹھیک ٹھاک ہے۔ ساری زندگی میری دھی نو چنگا حرام کھواسی، یہ معیار ہے آپ کا۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، آپ ان علماء کو کئی مرتبہ پرچیاں جمعے پہ لکھتے ہیں، اور جی ساڈا پتر نافرمان ہو گیا جی، تے جمعے دے تو کوئی حقوق والدین دے بیان کرو، تواڈے پیچھے جمعہ پڑھدا تے کوئی صحیح ہو جائے۔ تو میں کہتا ہوں اولاد دے حقوق بیان نہ کراں، تو پورے کیتے ہیں؟ اب کہتا ہے اولاد میرے حقوق پورے نہیں کرتی، تو نے اولاد کے حقوق پورے کیے۔ اولاد کا پہلا حق ہے شادی کے لیے ایسی عورت کا انتخاب کرو جو معزز گھرانے سے تعلق رکھتی ہو اور باحیا ہو۔ یہ اولاد کا پہلا حق ہے۔ کنجریاں ویاہ کے لے آندے ہو، پہلے لاندے ہو یاریاں، اس گندی عورت کو لے کے آتے ہو، اس کی جھولی میں جو تیری اولاد پلے گی یہ نافرمان ہو گئی ہے جی۔ یہ پہلے سوچنا سی نا۔ حسنین کریمین عظیم تب بنتے ہیں جب جھولی فاطمہ کی ہوتی ہے جی، جھولی کا اثر ہوتا ہے۔ جن کی شادیاں نہیں نہ ہوئی وہ آج فیصلہ کرو، تے جنہ دیاں ہو گئیاں نو بھگتو، تسی بھگتو، تے جنہ دیاں نہیں ہوئیاں وہ فیصلہ کرو۔ مر جاندے ہو چٹی چمڑی تے، شکل صورت حسن پیسہ، 3 گھنٹے رات موبائل پہ لگا ہوا ہوتا ہے، 2 بجے 2:30 بجے 3 بجے۔ میری رات کو میرا اکثر سفر ہوتا ہے، میں واپس گھر پلٹ جاتا ہوں ہر روز، میں مختلف گلیوں سے سڑکوں سے شہروں سے گزرتا ہوں، میں ویکھدا رہنا کانتے موبائل رات 2:30 بجے اے اما نال گل کر رہے، ماں نال گل، ماں واسطے ادھر پیا سی، ماں نال گل کر رہے، جو جہان کا جھوٹ ہے بول دیا، تیرے جئی صورت تے بس رب نے بنائی کوئی ہے دنیا تے، واحد تو ہی خوبصورت ہے، تیری آنکھیں ایسی، ہونٹ ایسے، رنگ ایسا، یہ وہ کلابے ملائے، اور جب شادی اسی لڑکی سے ہو گئی مہینے کے بعد کہتے ہیں تو تے ڈین ہے، بھوت شوت سارا، بس یہ ہوتا ہے وہ سب ختم۔ اولاد کا حق یہ ہے، شادی کے لیے اس عورت کا انتخاب کرو جو معزز گھرانے کی ہو، باحیا ہو، اس کی گود میں تیری نسل پلنی۔ کس سے شادی ہوگی ہماری بیٹی کی؟ کہ ہمارے باغ کا مالی۔ ہماری بیٹی کی شادی باغ کے مالی سے۔ اس نے کہا میں نے جو اس کا تقوی دیکھا ہے، پرہیزگاری دیکھی، یہ رشتہ اسی سے کرنا ہے۔ رشتہ ہو گیا، اس کی کوکھ سے جنم لیا عبداللہ نے، جو وقت کا محدث بنے۔ اس عبداللہ کی سنو ذرا، باپ کیا تھا آگے بیٹا کیا ہے۔ گھوڑے پہ جا رہے
नमाज का वक़्त हुआ, घोड़ा छोड़ा, मस्जिद में चले गए। बाहर निकले, घोड़ा करीब खेत में चर रहा था। हजरत अब्दुल्ला ने घोड़ा वही छोड़ा, पैदल चल पड़े। साथियों ने कहा हजरत घोड़ा, फरमाया जिस घोड़े के पेट में उस खेत का चारा चला जाए, जिस खेत वाले से मैंने इजाजत नहीं ली, अब्दुल्ला ऐसे घोड़े की पीठ पे सवारी नहीं करेगा। हद नहीं हो गई तकवे की? ये मैंने सिर्फ आपको इसलिए सुनाया, अगली बात जो सुनाने लगा हूं आपको पता चले कि अब्दुल्ला कितनी अजीम हस्ती है। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक से पूछा गया, हजरत अमीर मुआविया का मकाम बुलंद है या उमर इब्ने अब्दुल अजीज का? तकाबुल हो रहा है मुआविया और उमर इब्ने अब्दुल अजीज। उमर इब्ने अब्दुल अजीज को लोग खलीफा राशिद कहते हैं, पता है आपको? मामूली आदमी है। इनकी भी सुनो। ईद पढ़ा के आए, दरवाजे पे दस्तक दी, बेटियों ने दरवाजा खोला, दरवाजा खोल के बेटियों ने मुंह पे चादर कर ली। इन्होंने अपनी बीवी से पूछा क्या बात है? मेरी बेटियों ने दरवाजा खोला और फिर अपना मुंह छुपा लिया। एहलिया कहने लगी, आज आपके घर में पकाने के लिए कुछ नहीं था। इन्होंने प्याज के साथ रोटी खाई। ये चाहती थी कि प्याज की बू हमारे बाबा तक नहीं पहुंचनी चाहिए। कितना अजीम आदमी, हुक्मरान है वक्त का। हजरत मुआविया का मकाम बुलंद है या उमर इब्ने अब्दुल अजीज का? सुनो जवाब अब्दुल्ला इब्ने मुबारक का। सुन्नी कहलाकर मुआविया पे तनकीद करते फिरते हो। हजरत अब्दुल्ला ने कहा, अल गुबारुल्लज़ी दाखला फी अनफे फरसे मुआविया। जिन्हें उलमा समझ ली अरबी दी इबारत, तुसों ते सुभान अल्लाह आखो यार, तो तुसों भी को नहीं समझ। अल गुबारुल्लज़ी दाखला फी अनफे फरसे मुआविया। मुआविया जिस घोड़े पर बैठकर रब के रास्ते में सफर करता था और घोड़े के कदमों से मट्टी उड़ती थी मुआविया के नाक में, ना फी फरसे मुआविया, मुआविया के घोड़े के नथनों में जो मट्टी जम जाती थी, हजार अब्दुल अजीज भी उस मट्टी का मुकाबला नहीं कर सकते। अहले सुन्नत कहलाते हो यार। हजरत मुआविया के नाम का कोई नारा लगाए तो अच्छी तरह नारा लगाए। कोई नारा किसी जरूरत है तो लाओ नारा हजरत मुआविया के नाम का। सुन्नी कहला के तनकीद करते हो, अहले सुन्नत का लुबादा ओढ़ते हो, फिर मुआविया पे तनकीद करते हो। सुनो, शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या कहा। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की बात इसलिए कर रहा हूं कि इन नजदीक कुरान दी कौल दी एडी अहमियत नहीं जितनी शेख अब्दुल कादिर। अकाबिर प्रस्ती होती है। लाहौर का एक मेरा दोस्त कहता है, मैं आ रहा था लाहौर से तो कुछ लोग दाखिल हो गए, मैं उनसे गुफ्तगू करने लगा। मैंने कुरान की आयत पढ़ी, इन्नका ला तुस्मिल मौता व मा अंता बिमुस्मिन फिल कुबूर। उन्होंने सुन्नी अनसुन्नी कर दी। मैंने कहा हजरत शेखुल हदीस ने लिखा है? कहते हाँ शेखुल हदीस ने लिखा है। मैं कुरान दी आयता पढ़ता सा तो तवज्जो कोई नहीं, और हजरत शेखुल हदीस की बात की तो फिर उनके कान खड़े। सुन 11वीं आला पीर
جی حال میں سمجھ نہیں آئی تے بیڑے کڈھن والا پیر 12 سال غرق کرتا ہے، 12 سال کے بعد ساری برات غرق کر دیتا۔ کیسی قوم ہے یار، کیسی قوم۔ سن شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی بات۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں مجھے معلوم ہو کہ معاویہ نے اس گلی سے گزرنا ہے، میں اس گلی میں بیٹھ جاؤں اور معاویہ کے گھوڑے کے قدموں کے نیچے سے اڑنے والی مٹی مجھ پر پڑ جائے، میں اسے اپنی نجات کے لیے کافی سمجھوں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں یا تو انکار کر کے معاویہ صحابی نہیں، صحابی مانتا ہے، صحابیت کا قائل ہے، پھر ان پر تنقید کرتا ہے۔ عید اللہ والے کے لوگوں، صحابی کے اعمال سے بحث نہیں ہو سکتی، میرے عمل سے ہو سکتی ہے، میرے مرشد کے عمل سے ہو سکتی ہے، میرے استاد کے عمل سے ہو سکتی ہے، صحابی کے عمل سے بحث نہیں ہو سکتی۔ اس نے یہ کام غلط کیا، اس نے یہ کام غلط کیا، اس نے یہ کام غلط کیا، یہ بحث صحابی کے بارے نہیں ہو سکتی۔ اہل علم میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے نہیں ہو سکتی کہ صحابیت کا درجہ اعمال کی وجہ سے ملتا ہی نہیں۔ کیوں بھئی بندہ زیادہ نمازیں پڑھے صحابی بن جائے؟ بولو، زیادہ تصویروں لے صحابی بن جائے، زیادہ خیرات کرے صحابی بن جائے؟ بولو، زیادہ جہاد کرے صحابی بن جائے؟ صحابیت کا درجہ علم کی وجہ سے، عمل کی وجہ سے نہیں ملتا۔ صحابیت کا درجہ عطا الہی ہے۔ کون عطا کرتا ہے؟ یہ درجہ اللہ نے عطا کی، اس لیے ہر ایک کے اعمال سے بحث ہو سکتی ہے، صحابی کے عمل سے بحث نہیں ہو سکتی۔ آج تمہیں پتہ چلا، مجھے یہ تو پتہ نہیں کہ یہاں کے لوگوں نے کیا کہا ہے معاویہ کے بارے میں، لیکن جو کچھ معاویہ کے دشمن کہتے ہیں وہ سب مجھے پتہ ہے، وہ سب میں نے پڑھا ہے۔ میں نے حضرت معاویہ کو بہت پڑھا ہے، ان کے حق میں لکھنے والوں کو بھی پڑھا ہے، ان کی مخالفت میں لکھنے والوں کو بھی میں نے پڑھا ہے، تاریخ کو بھی میں نے پڑھا ہے۔ میں نے ریت کے دیوار پہ قدم رکھ کے میں باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں، میں چیلنج کرتا ہوں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن پر کوئی پڑھنے والا چھینٹا، تم میں جرت ہے تم اس چھینٹے کو اڑاؤ، بندیالوی اس کو دھونے کی طاقت رکھتا ہے۔ اٹھاؤ، سامنے آؤ، کوئی اعتراض کرو۔ لاؤ، تمہیں آج پتہ چلا حضرت علی کے خلاف تلوار سونت کے آ گئے تھے، آج تن پتہ لگا حضرت علی کے مقابلے میں آ گئے تھے جی۔ تو سننی ہے، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو پڑھے لکھے، خدا لگتی ہے ایک بات کہیے، حضرت علی کے مقابلے میں حضرت معاویہ سب سے پہلے آئے تھے یا معاویہ سے پہلے بھی کوئی آئی تھی؟ بولو، کون تھی؟ زور سے بولو، ذرا جرت کرنا جرت۔ او پاسا ذرا اچا، ادھے پانی نہیں جاندہ، اور معاویہ والا پاسا ذرا، وہی کام تو حضرت عائشہ نے کیا، حضرت طلحہ نے کیا، حضرت زبیر نے کیا، بغاوت کی۔ بندیالوی کہتا ہے اگر معاویہ نے
حضرت علی کے خلاف آئے، بیعت نہیں کی، یہ اگر جرم ہے تو حضرت علی کے 2 بیٹوں نے خلافت سے دستبردار ہو کر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کیوں کی تھی؟ مجھے مطمئن کرو مجھے. کیوں بھائی پڑھے لکھے لوگوں اور تاریخ جاننے والے نوجوانوں، کیا حضرت حسن نے 6 مہینے خلافت کرنے کے بعد خلافت ہینڈ اوور نہیں کی معاویہ کے حق میں؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ یہ کوئی میں اڑتی ہوا میں بات کر رہا ہوں، فریقین کی کتابیں گواہ ہیں. حضرت حسن نے بیعت کی، حضرت حسین نے بیعت کی. بندیالوی کہتا ہے، پتہ نہیں اس جملے میں کتنی جان ہے، بندیالوی کہتا ہے جس سے حیدر کرار کے بیٹوں نے سلو کر لی ہے، بندیالوی اس کے خلاف جنگ نہیں کر سکتا. میں نہیں کرتا، میں حیدر کرار کے بیٹوں کے ساتھ. حیدر کرار کے بیٹوں نے سلو کر لی، ہم نے بھی سلو کر. اور اس سلو کے بعد یہ بات ہے سننے کی، اس سلو کے بعد صحابہ کے 3 طبقے ہو گئے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد صحابہ کے کتنے طبقے ہو گئے تھے؟ بولو. ایک حضرت علی کے ساتھ، ایک حضرت عائشہ معاویہ کے ساتھ، تیسرا طبقہ کہتا تھا نہ ہم ادھر ہیں نہ ادھر. وہ گھر میں بیٹھ گئے. ساڑی جماعت دیتے حالے 2 انہیں، ہماری جماعت کے تو ابھی 2 ہوئے. صحابہ دے کتنے ہو گئے؟ ایک حضرت معاویہ، ایک حضرت علی، تیسرا طبقہ بین وہ کہتا تھا نہ بھائی ہم اس جھگڑے میں، ہم تو گھر میں بیٹھے ہیں. حضرت حسن نے قربانی دی، حیدر کرار کے بیٹے نے قربانی دی. خدا گواہ ہے میں حضرت معاویہ کا وکیل ہوں، مجھے اس پہ فخر ہے. لیکن سچی بات یہ ہے، حسن معاویہ سلو میں جو کردار حضرت حسن کا ہے نا، معاویہ اس کو پہنچ ہی نہیں سکتا، نہیں پہنچ سکتا. کون چھوڑتا ہے عہدہ؟ اللہ دی قسم ہے، مسجد دا جڑا صدر بن جائے نا کمیٹی دا، او جان نہیں چھڑدا. ویلفیئر سوسائٹیاں چھوڑتا ہے کوئی؟ زکات کمیٹی دے ممبر، خلافت کو چھوڑنا، پولیس ہے، فوج ہے، بیت المال ہے، وہ حیدر کرار کا بیٹا قربانی دے دی. کیوں دی؟ مسلمانوں کی 2 جماعتوں کے درمیان کیا ہو جائے. شاہ بولو تو صحیح یار، اور شاہ تو توحید والے تو ذرا زور سے بولو یار. کس نے قربانی دی؟ ہمارے ہاں بھی کوئی قربانی دے گا تو سلو ہو. کوئی حضرت حسن کا کردار ادا کرے، کوئی حضرت حسن کا کردار. تاج نہیں دی ہر چیز، خود جا کے مدینے بیٹھ گیا. حکومت، سلطنت، پولیس، فوج، بیت المال. جب دونوں بھائیوں نے سلو کر لی، میری بات غور سے سننی، پہلے کتنی جماعتیں تھیں؟ 3. صحابہ کتنے طبقوں میں تھے؟ 3. حضرت حسنین کریمین کی سلو کے بعد کعبہ کے رب کی قسم ہے، صحابہ کی 3 جماعتیں معاویہ پر متفق ہو گئی، سب نے بیعت کی. 54 صوبے تھے. کتنے؟ 54. بندیالوی دلے والا کے اس معتبر سٹیج سے دشمنان معاویہ کو چیلنج کرتا ہے. 54 صوبوں میں
50,000 के करीब सहाबा मौजूद थे, बाकी ताबईन थे 54 सूबों में। मुझे एक कलमा पढ़ने वाला बता जिसने मुआविया की बैत का इनकार किया। ले आ सामने। उसने कहा मैं बैत नहीं करता। एक बंदा पेश कर, मक्के का, मदीने का, बसरे का, कूफे का, मिस्र का, हबशे का, ईरान का, रूम का, एक बंदा पेश कर। पूरी उम्मत किसकी खिलाफत पर मुत्तफिक हुई थी? जोर से क्यों नहीं बोलते? किसी एक बंदे ने भी इनकार नहीं किया। फिर 19 साल मुआविया ने खिलाफत की। कितनी? हजरत अबू बकर 2.5 साल, कोई 10 साल, कोई 12 साल, हजरत अली 4.5 साल, मुआविया बोलो तो सही यार 19 साल। बस आखिरी बात कह के खत्म करता हूं। बैठा है दिमिश्क में, कारें, मोटरें, गाड़ियां, मोबाइल, वायरलेस, रेडियो, ज़राए अबलाग, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बैठा है दिमिश्क में और दिमिश्क में बैठ के ऐलान करता है, ओए सर्राफो, सोने का काम करने वालों, रात को अपनी दुकानें खुली छोड़ के आए। मजा नहीं आया हुकूमत? हमारी हुकूमत कहती है 2-2 ताले ला के आए, उत्तू करंट छोड़ के आए, फिर चौकीदार भी अपने रखो, टैक्स सन दो। वाह, हिफाजत अपनी आप करो ते टैक्स। रात को अपनी दुकानें खुली छोड़ के आया करो। मुआविया देखेगा वो कौन सी मां है जिसने बच्चा जना है जो मेरी हुकूमत में चोरी करके दिखाए। अदल से, इंसाफ से, अमन से पूरी दुनिया को मुआविया ने भर दिया। मैं फिर उन लोगों से कहूंगा जो सुन्नी कहलाने के बाद मुआविया पे तनकीद करते हैं। नहीं, किसी सहाबी पे तनकीद नहीं हो सकती। अगर कोई बरेलवी मकतब फिक्र का बंदा है तो मौलाना अहमद रजा खान साहब बरेलवी ने क्या कहा है, पढ़ो उनकी किताबें। चलो हमारी नहीं मानते हो, मौलाना अहमद रजा खान साहब बरेलवी की तो मानो। मौलाना बरेलवी कहते हैं जो बंदा मुआविया पे तान करता है वो जहन्नमी कुत्तों में से एक कुत्ता है। चलो हमारी बात ना मानो, मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी की बात मानो। वो भी मना करते हैं कि हजरत मुआविया पे तान नहीं हो सकता। बस आखिर में नौजवानों को एक सबक देना चाहता हूं। जितने नौजवान बैठे हो जो मिर्जा जेलमी से, हवालों से, किताबों से मुतासिर हो, बंदियालवी की एक बात दिल की तख्ती पर लिख लो, तुम्हें कोई बंदा सहाबा से बदगुमान नहीं करेगा, कर भी नहीं सकेगा। बंदियालवी कहता है सहाबा किताबी शख्सियात नहीं है, सहाबा कुरानी शख्सियात है। हमने सहाबा को किताबों में नहीं देखना, हमने सहाबा को कहां देखना है? कुरान में। कुरान मेरे नबी के यारों की क्या करता है? तारीफें करता है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। कुछ हजरात इस जगह नमाज पढ़